نیک اولاد کیسی مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، سوائے تین کاموں کے۔ تین عمل ایسے جو باقی رہتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، ہم ان تین کاموں میں کتنا انوالو ہیں، کیا یہ نیکیاں ہم نے کر رکھی ہیں؟ نمبر ایک، آقا فرماتے صدقہ جاریہ۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے کام کر جاتے ہیں۔ کوئی مسجد بنا جاتا ہے، کوئی ایسا مدرسہ جہاں علم دین سکھایا جائے، کوئی ایسا کنواں کھدوا کر جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسی نیکی کے کام درخت لگا کر جاتے ہیں کہ لوگ اس کے سائے میں رہیں۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ریوارڈ کے طور پر، مسلسل صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ تو ایسی نیکیاں زندگی میں کر لینی چاہیے۔ نمبر دو، میرے آقا فرماتے ہیں وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ علماء کرام جو کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، شاگرد چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر علم دین باقی رہتا ہے اور انہیں انشاءاللہ صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ نمبر تین، وہ ہم سب کر سکتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے، جو اچھی اولاد، نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھ کر ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، نیکی کے کام کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا اجر جو ہے ماں باپ کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، آج یہ سوچنا ہے میں نے اور آپ نے، کہ ایسی اولاد تیار کر لی ہے جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے، دعائے خیر کا سبب بنے، نیکیاں کر کے ہمیں ثواب پہنچائے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا جینیس ہے، اس کو بہت سارے سافٹ ویئر چلانا آتے ہیں، موبائل کا جو بھی سافٹ ویئر دو فوراً کھول کے بتا دیتا ہے، اس کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے، اس کو جناب ڈگریاں بہت ساری ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم، دنیاوی نالج، اٹس اوکے، لیکن مجھے بتائیے نا، میری اولاد نے مرنے کے بعد مجھے سوشل میڈیا کے سافٹ ویئر کھول کر ایصال ثواب کرنا ہے، یا قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے، نمازیں پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے، درود پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے؟ اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن ہی نہ سکھایا، اپنی اولاد کو نیک اعمال کرنا ہی نہ سکھائے، تو مرنے کے بعد وہ کیسے ایصال ثواب کریں گے؟ یہ اولاد کس طرح کام آتی ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، التفسیر الکبیر میں یہ واقعہ موجود ہے، تو دیکھا اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو دیکھا نور ہی نور ہے، رحمت الہی کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کچھ دنوں پہلے عذاب اور آج تو رحمت کی بارش۔ غور سے سنیے ناظرین، اللہ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے عیسیٰ، یہ شخص بڑا گناہگار تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا، مگر یہ دنیا سے جب گیا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر دنیا سے گیا تھا۔ اب اس کی کچھ عرصے کے بعد، اس کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ وہ لڑکا اتنا بڑا ہوا کہ مدرسے میں قاری صاحب کے پاس گیا اور قاری صاحب نے، استاذ نے اسے بسم اللہ پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی۔ اے عیسیٰ، مجھے حیا آئی کہ اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے، رحمان اور رحیم کے نام سے اللہ کو پکارے، اور اللہ اس کے والد کو کیسے عذاب دے۔ بچوں کی نیکی اس طرح والدین کو کام آتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی کام آتی ہے ناظرین، مگر اس کے لیے اچھی تربیت ضروری ہے۔ خدا را اپنی اولاد کو اپنا پھل سمجھیے، اپنا سرمایہ سمجھیے، اپنی آخرت کا ذخیرہ سمجھیے، اور اچھی تربیت فرام دا چائلڈہڈ کر دیں گے، یہ آپ ساری زندگی اس کا سکھ پائیں گے، آپ کے بڑھاپے کا یہ سہارا بنے گا۔ لیکن قرآن و حدیث سے دور رکھ کے، اسلام سے دور رکھ کے، صحیح تعلیمات سے دور رکھ کے، بعض اوقات بڑھاپے میں بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے، کیونکہ کبھی بھی والدین کا ادب تو پڑھایا ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ادب کرے گا؟ جب تک آپ اس کے کام آتے رہے وہ آپ کی مانتا رہا، جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اب اس کو والدین کی ضرورت نہیں، اور وہ کہتا نظر آتا ہے I'm alone, I'm free now، میری اپنی لائف ہے، میں آزاد ہوں، میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ کیا ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں اب سننے کو نہیں ملتی؟ کیا ہمارے وطن میں ہی اولڈ ہاؤس بننا شروع نہیں ہو گئے؟ کیا والدین اس لیے ہیں کہ انہیں اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جائے؟ کیا والدین اس لیے ہیں کہ بڑھاپے میں انہیں تکلیف دی جائے؟ شریعت تو انہیں اف تک کہنے کے لیے منع فرماتی ہے، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر میں نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھایا ہوتا، ہر والد سوچے، ہر ماں سوچے، تو کیا بڑھاپے میں اتنی تکلیف وہ اولاد دیتی؟ بلکہ ہماری شریعت تو یہ سکھاتی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا
اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ارے میرا بیٹا میری بیٹی تو ہمیشہ مجھے محبت سے دیکھتے، اگر میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر چلا تھا. اچھا بعض اوقات ایک اور عجیب سا ذہن ہوتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے نا، بعد میں سکھا دیں گے، ابھی بچہ ہے ٹھیک ہے، اس کا شوق ہے. یاد رکھیے گا جب پودا چھوٹا ہو نا، اس کو جس رخ پہ آپ نے موڑنا ہے وہ مڑ جائے گا. جب یہ تناور درخت ہو جائے گا اس کے بعد وہ نہیں ہلنا. عادتیں پختہ ہونے کے بعد والدین بعض اوقات افسوس کرتے ہیں کہ اب بڑا ہو گیا، اب میرے ہاتھ سے چلا گیا. اگر بچے چھوٹے ہیں شروع سے ان کی تربیت کیجیے، اچھی تربیت کیجیے.